بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی 3 ایسے گناہ جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال پر سزا اور جزا رکھی ہے۔ جہاں نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزا بھی رکھی ہے۔ اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ گناہ کون سے ہیں اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے۔ اس بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے آپ پورا سنیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، جن میں شرک، قتل اور زنا جیسے گناہ بھی شامل ہیں، لیکن ان گناہوں کی سزا کو اللہ پاک ٹالتا رہتا ہے اور بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو قیامت کے دنوں تک بھی روک سکتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا بندے کو فوری طور پر اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ادھر بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور ادھر اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ پہلا گناہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا۔ جو انسان اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی اپنی اولاد اس کو دنیا میں ہی تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی رسوائی کا سامنا کرے گا۔ دوسرا گناہ ظلم کرنا ہے۔ جو انسان دوسروں پر ظلم کرے گا تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور وہ ہر جگہ صرف رسوا ہو کر ہی رہ جائے گا۔ تیسرا گناہ لوگوں کی نیکی اور بھلائی کی قدر نہ کرنا۔ جو شخص دوسروں کی نیکی کی قدر نہیں کرتا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، اس حکایت میں آپ نے جان لیا کہ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، کیونکہ یہ گناہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، جس کی وجہ سے آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو دے دیتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان گناہوں کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ہوگی۔ ایک گناہ دوستو، ان گناہوں میں پہلے اور سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان بھی سن لیجیے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ دوسرا گناہ ایسے ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ ظلم اور بے رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کے طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ
آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گنہگاروں کو کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کی سزا فوراً نہیں ملتی، جس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے، جو آخرت تک چلتی رہے گی۔ کے بعد والدین کے نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے، یعنی حقوق العباد کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ کی بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں۔ دوستو، نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے سبق ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی ایک درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ لے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، انہیں کھلانے پلانے اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے۔ خاص طور پر جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے کا کام کاج کرنے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی خدمت کرے، صحیح وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے، بدن، کپڑا اور جگہ کی صفائی کا خیال کرے، پیشاب پانا اور ضروریات زندگی پر ان کی مدد کرے۔ مگر عام طور پر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ شخص سزا کا حقدار ہوگا۔ جیسے ماں باپ نے ہماری خدمت کی، ویسے ہی اولاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کا حکم مانے۔ جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن وہ اس لائق ہے کہ اسے دنیا بھی سخت سے سخت سزا ملے گی۔ دوسرا گناہ جو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ یاد رکھیں کہ ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں، اور اکثر حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھے عرش پر جاتی ہے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ظالم شخص کو بھی اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی بچا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ تیسرا گناہ کسی کی نیکی کی قدر نہ کرنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنی چاہیے، نہ ہی کہ احسان فراموش کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص احسان فراموش کرے گا تو اس کو اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کے احسان کو فراموشی کرتے ہیں یا کسی کی نیکی کو بھلاتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرتی